جب مکے میں آئے ہیں واپس، نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم شاید آپ کی توجہ ہوئی ہو، واپس آ کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجا، مطعم بن عدی، اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو، بڑا سردار تھا، تو میں مکے میں آ جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے، یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے۔ امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے، فرمایا نہیں یوں نہیں، خود آؤ لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے، لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے۔ 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں، انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے۔ وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا۔ اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے، اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے، اس کی پروٹیکشن تھی۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان 70 کے 70 کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ لیتا۔ اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھیے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے۔ دعوت، توحید کی دعوت، تنظیم، رسالت کی بنیاد پر تنظیم، ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا، تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین، پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو صبر محض، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو، ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری ہے، ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں۔ اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال۔ ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے۔ وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا۔ تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی۔ اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے۔ غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابوبکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے، تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے؟ لہٰذا وہیں سے واپس ہو گئے۔ بہرحال یہ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ نقطہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی ذاتی طور پر حضور کی زندگی میں یوم طائف۔ اس کے بعد سے آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوئی، اور اسی کا ایک منظر یہ ہے، یہ بھی اب دیکھیے حکمت خداوندی، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم ذرا چند سال کام کر لیں نتیجہ نہ نکلے تو ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے۔
یہ بات بڑی غور طلب ہے. طائف حضور خود چل کر گئے اور وہاں سے ناکام اور مایوس لوٹنا پڑا، اور جہاں اللہ کی مشیت تھی وہاں سے لوگ چل کر آ گئے ایمان لانے کے لیے. چنانچہ یہی 10ویں سال کا جب حج کا موسم آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اچانک ایک گھاٹی میں نظر آئے 6 افراد. یہ تھے مدینے کے لوگ، ٹھہرے ہوئے تھے. اب وہ گھاٹی ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کیا ہے تو وہ اسی میں آ گئی ہے عقبہ. البتہ ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی، وہاں پر اس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی. اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، اسی جگہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی. یہ 3 موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی ملاقاتیں ہوئی. پہلی ملاقات جو یہ سن 10 میں، اس میں حضور نے پوچھا کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا. حضور نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو فلاح پاؤ گے. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور بہت قریب ہے. جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج ایک طرف، یہودی دوسری طرف، اور یہودی جب مار کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن آخری نبی کا ظہور جو ہے قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو تم ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکو گے. گویا کہ یہودیوں کے ذریعے سے اوس اور خزرج کے لوگوں تک یہ علم پہنچا ہوا تھا کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے. لہذا انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپس میں یہ کہا کہ بھائی جلدی کرو، تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے. وہ 6 افراد ایمان لے آئے. یہ دیکھیے کہ جن کے ذریعے سے علم پہنچا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بدبخت یہودی جو ہے وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ محروم رہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تکبر اور حسد اور ضد اور عناد اس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. یہ 6 افراد ایمان لائے چلے گئے. اگلے سال 12 آئے. 6 یہی، بلکہ 5 ایک نہیں آ سکے تھے، 7 اور پھر پہلی بیعت لی حضور نے ان سے. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے لیے آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمتیں نہیں لگائیں گے، اور جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے ہم ضرور اس کو مانیں گے، اس سے آگے نہیں. انہوں نے کہا کہ حضور اب ہم تو سال بسال آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کرنا آسان تھا ہی نہیں، اگلے سال حج ہی میں ملاقات ہوگی، آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکال دیے گئے تھے مادرزاد برہنہ، جو اب زندگی بسر کر رہے ہیں نہایت عسرت کی. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. 1 سال تک ان دونوں نے جو دعوت و تبلیغ کی، وہاں قرآن پڑھایا لوگوں کو. تو اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، انہوں نے بیعت کی. یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ جس میں حضور نے عہد لے لیا. انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے ہاں، اگر یہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں آپ آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا شہر حاضر ہے، اور اگر یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اہل و عیال کی کرتے ہیں. اس وقت حضور نے بیعت لی. وہ بیعت میں بیان کر چکا ہوں، جو بعد میں حضرات آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں. حضرت عبادہ ابن صامت ان دونوں بیعتوں میں موجود تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی. اور ان کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو اور مشکل ہو. فی المنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادگی ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. وعلی لا ننازع امر اہلہ، اور جنہیں آپ ہمارے امیر بنا دیں گے ہم ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں. وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو بھی حق بات ہوگی ہمارے نزدیک کہیں گے ضرور، مشورہ ضرور دیں گے، اور کسی کے بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے زبان بند نہیں کریں. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، اس ایک حدیث میں پورا کانسٹیٹیوشن موجود ہے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حضور کی اطاعت تھی مطلق، اب جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ علی السمع والطاعت فی المعروف،
دین کے دائرے کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم بھی دیں گے مانیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے جھگڑا یہی ہوتا ہے جماعتوں میں، سینئر میں ہوں، اس کو کیوں امیر بنا دیا؟ یہاں پہلے ہی حضور نے گویا کہ ان سے یہ طے کرا لیا، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں۔ چنانچہ حضور نے اس وقت ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 9 خزرج کے 3 اوس کے، کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اور یہ نگرانی کریں گے تمہارے معاملات کی۔ یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو اجازت پہلے سے دے دی، جاؤ، ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ خود منتظر رہے، یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں۔ رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر۔ وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوں گی، جاندار ہوں گی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے۔ اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے، حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی؟ آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، ہم حیران ہوئے۔ یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے۔ بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا، اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے ہے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں؟ لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کے مذہبی جو بھی آج کل کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ کام ہی یہ ہے کہ نذرانے پیش ہوتے رہیں اور ہم نذرانے قبول بھی کر لیں تو بہت بڑا ہمارا احسان ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خسر بھی ہو چکے اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے، ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہ احسان لینا گوارا نہیں کیا۔